تو قبلہ حضور قبلہ پیر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں آپ حضرات دربار شریف کی دوسری ڈیوٹی دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، چندے دیتے ہیں، ہمیں ان کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ جو ضرورت ہے وہ آپ بھی ایک ایک اپنا بیٹا دربار شریف میں جو دارالعلوم ہے داخل کروائیں۔ جو آپ کا لائق بیٹا ہے، سمجھتے ہیں یہ بڑا لائق ہے، تو آپ ایک ایک گھر سے ایک ایک مرید اپنا ایک ایک بیٹا یہاں داخل کروائے۔ یہ آپ کا فرمان ہوا کرتا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ پتہ چلے جب آپ کا بیٹا کسی مدرسے میں، جب آپ کا بیٹا کسی مجلس میں، جب آپ کا بیٹا کسی جلسے میں، جب آپ کا بیٹا کسی محفل میں دربار عالیہ کا فیض حاصل کر کے بیان کرے، تو پھر پتہ چلے، پوچھے لوگ کہ یہ کہاں پڑھا ہے، اس نے دین کی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے۔ اور دربار شریف کے غلام جب تو جائے تو پتہ چلے، لوگ پوچھیں کہ یہ کس دربار کا فیض یافتہ ہے۔ صرف شیرینی اکٹھی نہیں کی، صرف لوگوں سے پیسے اکٹھے نہیں کیے، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال حضور قبلہ صاحب نے اپنی زندگی میں یہاں پر اعتکاف خود بھی بیٹھتے تھے، اپنے مریدوں کو حکم فرماتے تھے، اور پھر ساتھ ہی علماء کو دعوت بھی دیتے تھے۔ جس طرح حضور قبلہ صاحب نے اپنی زندگی میں یہ مشن جاری کیا تھا، اسی طرح القاسم ٹرسٹ اسی اعتکاف کے اندر علماء کرام کو دور دراز سے ان سے وقت لے کر ایک بیان نماز تراویح کے بعد ہوا کرتا تھا، اور ایک بیان نماز ظہر کے بعد ہوا کرتا تھا، کہ لوگ آئیں، پتہ چلے دربار شریف میں کام ہو رہا ہے۔ دربار شریف جو ہے، یہ جس طرح بزرگان ڈوڈا شریف علماء سے محبت کرتے تھے، اسی طرح ان کے ماننے والے بھی اپنے دین کے جو علماء ہیں، دین اسلام کا جو کام کرنے والے عالم ربانی ہیں، ان کے خادم ہیں، اور ان سے وقت لے کر یہاں دربار شریف کے جو مریدین ہیں ان کو اسی طرح وعظ و نصیحت کی درس مجلسیں سجا رہے ہیں۔ تو یہ قبلہ مفتی صاحب بھی اس سال تشریف لائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کو جس طرح دربار شریف کے بزرگوں کا جو ان کا خیال اور جو ان کا تصور اور جو ان کی منشا اور جو ان کا منصوبہ تھا اور جو ان کا منشور تھا، اللہ تعالیٰ دربار شریف کے خادموں کو اسی منشور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی آپ ڈیلے پڑ گئے ہیں، ابھی تو آپ نے بیان سننا ہے، پھر اس کے بعد مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، وہ بھی انشاءاللہ ان قریب دربار شریف کے اندر پہنچنے والے ہیں۔ وہ گجرات پہنچ چکے ہیں، ان قریب وہ ہو سکتا ہے میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو وہ آ چکے ہوں انشاءاللہ۔ ایک مفتی صاحب کے بعد دوسرے مفتی صاحب۔ آپ نے جاگنا ہے، جس طرح جاگتے ہیں اس طرح آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ادھر سے ابھی آواز نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر۔ پتہ چلے یہ سائیڈ والے کہیں کہ ہماری آواز زیادہ ہے، یہ کہیں اگرچہ ہماری دیوار چھوٹی ہے، ادھر لوگ زیادہ ہیں، لیکن ہماری آواز ان سے بھی زیادہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان دربار عالیہ قادریہ قاسمیہ غوثیہ ڈوڈا شریف، حضور قبلہ عالم خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی غلام قمر الدین سیالوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اکرم الاولین والآخرین، محبوبنا و محبوب رب العالمین،
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھیں بلند آواز سے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حضرات سادات کرام، علماء حضرات، برادران طریقت، عزیزان گرامی، عزیز طلبہ، مجھے بڑی روحانی طمانینت حاصل ہوئی اس آستان پر پہنچ کے، اور یہ زندہ کرامت ہے اس ہستی کی جس کا یہ عرص مقدس ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے فرشتے لوگوں کو ہانک کر یہاں لا رہے ہیں. یقیناً میں انتظامیہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا، اور اس بات پر بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ساری رات ایسے ہی نہیں کہ صرف آپ کا وقت وہ ضائع کریں، بڑے بڑے جید علماء کا انہوں نے انتخاب کیا ہے جو آپ سے خطاب کریں گے. میں چونکہ رمضان المبارک میں یہاں حاضر ہوا تھا تو اس وقت ان بھائیوں نے مجھ سے وعدہ لیا، اس کے بعد میں علیل ہو گیا. اب بھی میری طبیعت کوئی ٹھیک نہیں. چند دن پہلے میں نے خون کی 1 بوتل لگائی ہے. 1 بوتل ڈاکٹر کہتے ہیں اور لگوائیں. اس لیے نہ تو میں شعلہ بیاں ہوں گا اور نہ ہی شیریں بیاں ہوں. چند چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے ائمہ حدیث، فقہ کے علماء، ہمارے صوفیاء، ہمارے مشائخ، یہ ان کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ایمان اور عین ایمان محبت رسول کا نام. اب ایمان اس لیے کمزور ہوتے جا رہے ہیں کہ دلوں میں وہ عشق رسول نہیں رہا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف کتابوں سے پڑھ کر حاصل ہوگی. مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں کہ دین مجو اندر کتب اے بے خبر، کہ اے بے خبر انسان دین کتابوں میں مت ڈھونڈ. اور 80% آج کل دین کتابوں میں ڈھونڈا جا رہا. کوئی ٹیچر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی PhD ہے، وہ آ رہے ہیں ہمیں دین دے رہے ہیں. جس کو خود دین کی خبر نہیں وہ کسی کو کیا دین دے گا؟ جس کے پاس سودا ہی نہیں وہ بیچے گا کیا؟ دین مجو اندر کتب اے بے خبر، اے بے خبر انسان دین کتابوں میں مت ڈھونڈ، علم و حکمت در کتب دین از نظر.
علم و حکمت تو کتابوں میں مل جائے گی، مگر دین اللہ کے ولیوں کی نگاہ سے ملتا ہے۔ اور ولی میرے نزدیک ولی کا یہ معیار نہیں کہ بہت چلے کاٹے، بہت تہجد پڑھے، بہت وظائف پڑھے۔ یہ تو فرشتے کر رہے تھے۔ حضرت آدم کی تخلیق کا کیا مقصد تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، وہ تھکتے ہی نہیں ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح تحمید بیان کر رہے تھے۔ تو تخلیق آدم کیوں ہوئی؟ اور اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو بھائیو، عامل اور ہوتا ہے، کامل اور ہوتا ہے۔ یہ عامل ہے، کامل کون ہے؟ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کامل کون ہے؟ کامل وہ ہے جسے معرفت سید عالم حاصل ہوئی۔ کوئی شخص ولایت کی بو ہی نہیں پا سکتا جب تک اسے معرفت رسول نہ ہو۔ اور جتنا کوئی معرفت رسول میں بلند ہوتا ہے، اتنا ہی ولایت میں اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور جب کسی کو اتنی معرفت حاصل ہو جائے کہ اس کے دل کو ہر چیز سے چھڑا کر ذات مصطفیٰ میں اسے فنا کے رکھ دے، تو وہ پھر قوم کا غوث اعظم بن جائے۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ کچھ حضور کی شان میں اپنی طرف سے کہا جائے۔ ہماری کیا مجال کہ ہم اپنے اتحاد سے کچھ عرض کریں۔ علماء جانتے ہیں کہ کسی چیز کی تعریف کا کیا معنی ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا تعریف، فلاں کی تعریف کیا ہے؟ تو عربی کے علماء سے پوچھے کہ تعریف کسے کہتے ہیں؟ تعریف الشیء حقیقتہ و ماہیتہ، کسی چیز کی تعریف کا معنی اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت ذکر کرنا، اسے تعریف کہتے ہیں۔ اور پوری کائنات میں حضور سید عالم کی حقیقت کا عارف اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ خلق میں جو ہستی ساری زندگی حضور کے ساتھ رہی، حضرت علی المرتضیٰ حضور کے بستر پہ سوئے، لیکن نبی پاک ابو بکر صدیق کے زانوں پہ سوئے۔ جو ساری زندگی ذات حضور کے قریب رہی، انہیں سرکار نے فرمایا کہ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میرے رب کے علاوہ کوئی میری حقیقت کو جانتا ہی نہیں۔ تو جب حقیقت محمدیہ کا جاننے والا صرف اللہ ہے، تو پھر مخلوق سے کیسے ممکن ہے کہ حضور کی تعریف ہو سکے؟ تعریف تو حقیقت کے ذکر کا نام ہے، اور حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ تو جو کچھ حضور کی شان میں کہا گیا وہ محبت ہے، اظہار عقیدت ہے، وہ نعت مصطفیٰ ہے، وہ تعریف مصطفیٰ نہیں۔ تعریف مصطفیٰ فقط وہی ہے جو خود رب العالمین نے اپنے محبوب کی شان۔ میں کوشش کروں گا کہ قرآن کریم سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے وہ عرض کروں۔ ہمارے علماء ذکر کرتے رہتے ہیں، میں ان چیزوں کو نہیں دہراؤں۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 30 پاروں میں لوگوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی. کوئی ہے جو آسمان جیسا آسمان بنا کے لے آئے؟ یہ قرآن کی عبارت ہے. کوئی ہے جو سورج کو نور والا بنائے؟ کوئی ہے جو زمین اتنی وسیع فرش بنائے؟ کوئی ہے جو عرش عظیم کا رب ہو؟ فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو خسیر. تو بار بار نگاہیں اٹھا کے دیکھ، تیری نگاہیں خیرہ ہو کر واپس آئیں گی، لیکن تجھے رب کی خلقت میں کہیں نقص نظر نہیں آئے گا. حضرات گرامی، عرش اتنا عظیم، کعبہ اتنا مبارک، اور جہان بڑے وسیع، ہر ایک کا رب اللہ، رب العرش بھی ہے، رب کعبہ بھی ہے، رب العالمین بھی ہے. وہ فرماتا ہے خالق کل شے، میں ہر چیز کا خالق ہوں. لیکن سن لو، نہ مجھے عرش کے رب ہونے پہ ناز ہے، نہ کعبہ کے رب ہونے پہ ناز ہے، نہ مجھے زمین و آسمان کے رب ہونے پہ ناز ہے، نہ مجھے رب العالمین ہونے پہ ناز ہے. مجھے ناز ہے تو اس پہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا رب ہوں. فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے محمد الرسول. یہ نہیں فرمایا عرش کے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، عالمین کے رب کی قسم، زمین و آسمان کی نہیں. قسم اٹھائی، فرما فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے محمد الرسول اللہ. پتہ چلا کہ رب کو بھی ناز ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کا رب ہے. تو جس کے رب ہونے پہ رب کو ناز ہے، اس کی غلامی پر امت کو کیوں نہ ناز ہو کہ ہم کس کو. یہاں ایک اور بات ضرور ذہن نشین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں نقص نہیں ہے نا. میں پہلی آیت یہی پڑھی ہے کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تجھے رحمان کی خلقت میں کوئی نقص نظر نہیں آئے. تو عقل والوں اور عقلی باسوں میں اور پگ ڈنڈیوں میں پھنسنے والے فلسفیوں، سکول ٹیچروں اور پروفیسر کی ڈگری لیں، بشر کی رٹ لگانے والوں، اتنا عقل تو استعمال کر لو کہ جس خلقت میں نقص نہیں، رب اس کے رب ہونے پہ ناز ہی نہیں کر رہا، تو جس کے رب ہونے پہ رب ناز کر رہا ہے اس محبوب میں نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. خلقت میں نقص نہیں ہے. پوری زمین و آسمان، پوری یونیورس کو قرآن نے ذکر کیا، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے ناز نہیں ان کے رب ہونے پہ. مجھے ناز ہے تو ذات اقدس کے رب ہونے پہ ناز ہے. تو جس خلقت میں مخلوق میں نقص نہیں، اس کے رب ہونے پہ وہ ناز نہیں کرتا. تو جس ذات اقدس کے رب ہونے پہ ناز ہے، اس محبوب میں نقص کیسے ہو سکتا؟ یہ ساری باتیں گھڑی ہوئی، یہ جہالت ہے، ادب کی کمی ہے، معرفت کی کمی ہے، یہ سوء معرفت ہے. میں اس منبر پہ مسجد میں بیٹھ کر وثوق سے کہہ رہا ہوں
زندگی گزر گئی ہے حدیث پڑھاتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں نہ صحابہ سے ثابت ہیں، نہ تابعین سے ثابت ہیں، نہ امام بخاری جیسے محدث سے ثابت ہیں۔ جو اس دور میں ہم سن رہے ہیں نبی یہ نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا، یہ اختیار نہیں، وہ اختیار نہیں، یہ سب سے بڑی بدعت ہے عقیدے کے اندر جو ذات رسالت مآب کے متعلق کہی گئی ہے، کیونکہ نہ یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہ پردہ اٹھاؤں کہ صحابہ کی عادت تھی عشق رسول۔ اتنا بخاری میں موجود ہے کہ حضرت زید ابن دسنہ کو شہید کرنے کے لیے جب کفار مکہ کی حدود سے باہر لے جا رہے تھے تو ان کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بھی زنجیریں ڈالی ہوئی تھیں۔